وہ شخص دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، مختلف روایتوں میں ایک میں ہے کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ آئے اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر جبریل امین نے دعا مانگی، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے مگر وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ پھر جبریل امین نے دعا مانگی، تیسرے اسٹیپ پر جب قدم رکھا تو فرمایا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا، رمضان کا مہینہ آیا مگر وہ عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ اب آپ سوچیں، میں سوچوں، دعا مانگنے والا فرشتوں کا سردار اور اس دعا پر آمین کہنے والا نبیوں کا سردار، سچ بتائے وہ دعا تو قبول ہو ہی جائے گی نا۔ اب جس کی زندگی میں ماں باپ آئے، آج نوجوان بیٹھے، میرے سارے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، اب میں غور کروں، آپ غور کریں، اپنے بوڑھے ماں باپ کی ہم کتنی خدمت کر رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، موبائل کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں۔ عید آ رہی ہے، اپنے لیے تو دو چار جوڑے لے لیے، ماں باپ کے لیے ابھی تک کیا لیا؟ ماں باپ کے لیے کوئی کچھ نہیں تھا۔ عید کی نماز ہم جب پڑھاتے ہیں، نوجوان بڑی شلواریں، بڑے عطر لگا کر خوشبو کے ساتھ آ رہے، چپل بھی نئے، باپ نے نہ چپل نئے لیے نہ قمیض اس کی نئی نظر آتی۔ وجہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں عید تو جوانوں کی ہے، یہ بیچارے بوڑھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے والد کی بھی خواہشات ہیں، آپ کی ماں کی بھی خواہشات ہیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیا کپڑا پہنیں۔ سچ بتائیں، بیٹا جب پیدا ہوتا ہے باپ خوش کیوں ہوتا ہے، ماں خوش کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا آ گیا ہے۔ وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، مبارک ہو اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ اگر مسلسل بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹی رحمت ہے، لیکن بیٹے کے لیے زیادہ تمنا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بیٹا ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، کما کر لائے گا، مجھے اچھے کپڑے پہنائے گا، میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا میں کمانے جیسا نہیں ہوں گا، مجھے اچھے کھانے کھلائے گا۔ لیکن بدقسمتی آج یہ ہے، ہم دوستوں کے لیے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، دوستوں کو کڑھائیاں کھلا رہے ہیں، دوستوں کو بروس کھلا رہے ہیں، دوستوں کو آئس کریم کھلا رہے ہیں۔ گھر کے اندر باپ ترس رہا ہوتا ہے، میرا بیٹا کب میرے لیے اچھا کھانا لائے گا۔ آج یہ حال ہو چکا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ آپ اپنے بیوی بچوں کو سنبھالیں، آپ بیوی بچوں کی خدمت کریں، منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے حق آپ کے ماں باپ کا ہے۔ آپ جو چیز اپنے بیوی بچوں کو دلا رہے ہیں، کوشش کریں اس سے بھی بڑی چیز، اس سے بھی قیمتی چیز اپنے ماں باپ کے لیے لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ آج میں اور آپ جو کچھ بھی ہیں ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ آج ماں باپ ہمارے ساتھ محنت نہ کرتے، ہم شاید بکریوں کو چرا رہے ہوتے، آج ہو سکتا ہے ہم کسی گٹر نالے میں ہوتے۔ آج جو منصب ملا ہے، آج جو عزت ملی ہے، خدا کی قسم اگر اولاد محسوس کر لے، آج آپ کو جو مرتبہ ملا ہے، جو عزت مل رہی ہے، جو مصیبتیں ٹل رہی ہے، یہ ساری اگر چیزیں دیکھی جائیں، ان بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ جو آپ بازار میں ہوتے ہیں، آپ دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، یہی ماں یہی باپ گھر کے کونے میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم ان کو فراموش کر رہے ہیں۔ آج شب قدر کی رات ہے، آج یہ پیغام لے کر جائے، اس رات میں یہ پیغام لے کر جائے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت زیادہ کر دی انشاءاللہ۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں، قربان جائیں ماں کی عظمت پر۔ ماں کے بارے میں میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ماں کے چہرے کو جس نے دیکھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جس نے ماں کے چہرے کی طرف رحمت کی نگاہ کی، محبت کی نگاہ کی، تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جس نے ماں کے چہرے کی نگاہ کی، رحمت کی، کون کرتا ہے رحمت کی نگاہ؟ آج ماں کو ٹائم نہیں دے رہے ہم، باپ کو ٹائم نہیں دے رہے ہم، موبائل پہ لگے ہوئے، دوستوں کے ساتھ لگے ہیں۔ نیت کریں انشاءاللہ اب ہمارا وقت ماں باپ کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ۔ ہم ماں باپ کی بھی دعوت کریں، ماں باپ کے ساتھ مل کر بیٹھیں، ان کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ الرحمن۔ ان کی دعائیں جب زیادہ ہو جائیں گی تو ہمارے لیے برکت ہی برکت ہوگی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے، تو نیت کریں انشاءاللہ جب بھی ہم اپنے کریم آقا کا نام سنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں گے انشاءاللہ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، پیار کے ساتھ،
کہ میرے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے. اور ویسے بھی اصول تو یہی بنتا ہے نا کہ محبوب کا نام لیا جائے, چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے. میرے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے, میرے آقا کا نام لیا جا رہا ہے. اور اذان جب بھی ہو تو اذان میں جب بھی مؤذن کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, تو عاشق کو کیا چاہیے؟ وہ محبت کے ساتھ انگوٹھے چومے اور درود و سلام پڑھ لیں انشاءاللہ. اپنی عادت بنائیں گے انشاءاللہ. اور تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا, جس کی زندگی میں رمضان آیا مگر وہ عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکا, وہ شخص تباہ ہو جاتا ہے, وہ برباد ہو جاتا ہے. آج رمضان جا رہا ہے, رمضان الوداعی مرحلے میں ہے, آخری راتوں میں ہے. میں غور کروں, آپ غور کریں, ہم نے کتنی عبادت کی ہے, کتنا رمضان میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی, ہم نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ اللہ کی رحمت دیکھیں, افطار کا وقت اللہ نے وہ وقت دیا ہے. علماء فرماتے ہیں افطار کے وقت جو دعا مانگے اللہ اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے. آپ سبحان اللہ ہی نہیں کہہ رہے؟ افطار کے وقت جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. لیکن یہ وقت بھی ہمارا کیسے گزرتا ہے وہ آپ کے سامنے. شربت کو یہاں رکھیں گے, پکوڑے کو یہاں رکھیں گے, ایک پلیٹ یہاں رکھیں گے. کیا کر رہے ہیں؟ آخری وقت ٹائم پاس کرنا ہے. اللہ کے بندے ٹائم پاس آپ نہیں, اس طرح نہ کریں. آپ ہاتھ اٹھائیں, آپ ہاتھ اٹھائیں. خدا کی قسم یہ لمحے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جب گھر کے بڑوں نے افطار کے وقت ہاتھ اٹھائے نا, وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. جس دسترخوان پر یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھا کر آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے ہو, خدا کی قسم اس وقت آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن نہیں مانگتے ہم دعائیں, ہم نہیں مانگ رہے ہوتے دعا. آج حالت یہ ہے کہ دسترخوان بستا ہے تو ہم سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں, فیس بک کے لیے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. رمضان کے مہینے کی قدر کریں. رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے. یہ ہماری بخشش کروانے کے لیے آیا ہے. لیکن ہم اس رمضان کو بھی عام مہینوں کی طرح گزار رہے ہیں. تو نیت کریں انشاءاللہ الرحمن کہ ہم نے مزید جو 3 دن بچ گئے ہیں, ان 3 دنوں میں زیادہ کوشش کرنی ہے. ویسے مثال آپ کو دوں, مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کوئی باغ میں بیچ دے, سیب کا باغ ہو, سیبوں کا باغ ہو, تو آپ کو کوئی سیبوں کے باغ میں بیچ دے اور آپ سے کہے کہ 1 گھنٹہ آپ کو دے رہے, جتنے سیب لینا چاہے لے لے, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. اچھا جناب 1 گھنٹے کے لیے جب آپ باغ کے اندر جائیں گے, 1 سیب اٹھائیں گے, 2 اٹھائیں گے, آہستہ آہستہ اٹھائیں گے. لیکن چلے اس مثال کو یہاں رہنے دیں, آپ کی مزاج کی مثال دے لوں. آپ سحری کے لیے اٹھ گئے, آپ سحری میں اٹھے, آپ نے کھانا شروع کر دیا, کھانا شروع, مسجد سے اعلان آ رہا ہے 1 گھنٹہ باقی, آپ کھا رہے ہیں. مسجد سے اعلان ہوا کہ آدھا گھنٹہ باقی, آپ کھا رہے ہیں. جب مؤذن نے یا مسجد سے آواز آئی کہ 5 منٹ باقی ہیں, تو آپ مزید تیز کھانا شروع کریں گے. آپ کہیں گے 5 منٹ باقی ہے, اور زیادہ کھا لو, اور پانی زیادہ پی لو, یہ چیز رہ گئی یہ کھا لو, ابھی تو یہ بھی پکا تھا یہ بھی کھا لو. آخری 5 منٹوں میں آپ تیز ہو جائیں گے. تو اب آخری 3 دن جو باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم نے سستی نہیں کرنی. انشاءاللہ ان 3 دنوں میں مزید عبادت ہم نے تیز کرنی ہے. انشاءاللہ مزید تیز ہو جائیں گے, مزید قرآن پڑھیں گے, مزید تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ ہم انشاءاللہ ان 3 دنوں میں زیادہ عبادت کریں گے انشاءاللہ الرحمن. تو یہ تب ہوگا جب آپ اپنا ذہن خود بنائیں گے, اپنا مائنڈ بنائیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے اس رمضان کی قدر کرنی ہے. اور افطار کے وقت اللہ سے مانگے ہیں, اے اللہ آج میں افطار اپنے گھر میں کر رہا ہوں, اے اللہ آنے والا رمضان افطار کے وقت مجھے مسجد نبوی دکھا دے. اے اللہ آج میں اپنے گھر میں کہا, رحمان ہے تو مولا, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اپنے رب سے مناجات کسے کہتے ہیں؟ آپ علماء سے پوچھیں مناجات کیا ہے. مناجات یہ ہے کہ اپنے رب سے گفتگو ہو, بندہ اپنے رب کو پکار رہا ہو, بندہ اپنے رب کو منا رہا ہو, مولا کرم کر دے, اے اللہ رحم کر دے, اے اللہ میری حاضری قبول کر دے, اے اللہ آج یہ کھجور میں اپنے گھر میں کھا رہا ہوں, یہ رمضان تو گزر گیا ہے, مالک آنے والا رمضان اگر میں افطار کے وقت کھجور اٹھاؤں تو سامنے گنبد خضرا ہونا چاہیے. اے اللہ اگر آنے والے رمضان میں اگر پانی پی رہا ہوں وہ عام پانی نہ ہو, وہ زمزم کا پانی ہو, اور سامنے میرے کعبۃ اللہ ہو. یقین جانے جس بندے نے رب سے مناجات کی نا, رب کو منانے کے لیے رب کو مناجات کیے نا,
اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. وہ حجت رکھ رہا ہے اپنے رب سے, میرا مالک تو رحمان ہے, اے اللہ تو کریم ہے. علماء تشریف فرما, آپ پوچھیں کچھ جملے ایسے ہیں جو رب کی رحمت کو اور ابھارتے ہیں. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا غفار, یہ وہ جملے ہیں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں رب کی رحمت اور قریب ہو رہی ہوتی ہے. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم. آپ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں رب کی رحمت قریب ہو رہی ہوتی ہے اور پکار رہی ہوتی ہے میرے بندے مانگ, کیا مانگتا ہے اے میرے بندے مانگ, مانگنا تیرا کام ہے, دینا میرا کام ہے. لیکن آج ہم شکایت کرتے ہیں یار دعا مانگ رہا ہوں دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. آج میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے دعا نہیں مانگ رہے جو طریقہ ہونا چاہیے, اس انداز سے ہم عبادت نہیں کر رہے جو ہونی چاہیے. تو آپ کوشش کریں اچھے انداز سے, تسلی کے ساتھ عبادت کے لیے جب آئیں تسلی کے ساتھ سارے کاموں کو پیچھے چھوڑ دیں. یہ مسجد جو ہے نا, مسجد یقین جانیں اگر آپ صرف یہی دیکھ لیں کہ یہ مسجد کیا ہے. ایک بادشاہ تھا, آخری بات کر کے بیان کو اختتام کی طرف لاؤں. بادشاہ کے وزیر سے جرم ہو گیا, بادشاہ کو غصہ آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ اے وزیر 24 گھنٹے دے رہا ہوں, تم نے غلطی کی ہے, میرا ملک چھوڑ دو. تم نے میرا ملک کیا کرنا ہے, چھوڑنا ہے. اگر صبح تک تم نے میرا ملک نہ چھوڑا تو میں قتل کرا دوں گا. وزیر پریشان ہو گیا. اس وقت کوئی جہاز کا نظام نہیں تھا, کوئی ٹرین نہیں تھی کہ ایک دن کے اندر ملک چھوڑا جائے. گھوڑوں کا نظام تھا, ممکن ہی نہیں تھا کہ صبح تک اس کا ملک چھوڑا جائے. بادشاہ نے کہا کہ صبح تک میرے ملک سے نکل جاؤ ورنہ کیا ہوگا, قتل کرا دوں گا, قتل کر دوں گا تمہیں. وزیر گھر آیا پریشان پریشان, صبح یہ ہوگا وہ ہوگا. وزیر کی بیٹی نے باپ سے پوچھا ابا جان آپ پریشان ہیں, خیر تو ہے؟ باپ نے کہا بیٹا آج مجھ سے دربار میں غلطی ہو گئی, اس غلطی کی وجہ سے بادشاہ ناراض ہو گیا, مجھے کہا کہ اس صبح تک میرا ملک چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں قتل کرا دوں گا. اس کی بیٹی بڑی سمجھدار تھی. بیٹی نے کہا ابا جان آپ سو جائیں, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. باپ نے کہا بیٹا صبح تک مجھے ملک چھوڑنا ہے اور ممکن بھی نہیں, میں کیا کروں, پریشان ہوں. بیٹی نے کہا ابا جان اب سو جائے, میں کہہ رہی ہوں نا. اس باپ کو اپنی بیٹی پر فخر تھا, بیٹی کا کہنا مانا سو گئے. صبح ہوئی, بیٹی نے اپنے باپ کو جگایا. جگانے کے بعد پتہ کیا کہا, ابا جان اب مسجد چلے جائیں, آپ مسجد جائیں نماز پڑھیں لیکن مسجد سے نکلیے گا مت, آپ نے مسجد سے باہر نہیں آنا. باپ نے اپنی بیٹی کی بات مانی, مسجد میں گئے, محلے کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ گئے. صبح ہوئی, بادشاہ نے کہا جاؤ اس وزیر کو ڈھونڈ لو, اگر اپنے گھر میں ملے اسے قتل کر دو, اگر ملک چھوڑ کر گیا تو اچھی بات ہے. غلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے بادشاہ کے گھر آ گئے, گھر میں موجود نہیں ہے. کہاں ہے؟ ابا جان مسجد میں. اب مسجد کے دروازے پہ دیکھا وزیر عبادت میں ہے, ذکر میں ہے. سارے غلام بادشاہ کے پاس گئے, بادشاہ سلامت. وہ اپنے گھر میں نہیں تھا, وہ مسجد میں بیٹھا تھا, ہم کیا کریں؟ بادشاہ نے علماء کو جمع کیا, علماء سے پوچھا کہ میں نے اس پر حد قائم کی تھی, اس کو سزا دی تھی کہ میرا ملک چھوڑ دو ورنہ قتل کرا دوں گا, لیکن وہ اس وقت مسجد کے اندر ہے, میں کیا کروں؟ علماء نے فرمایا بادشاہ دراصل اس وزیر نے تیری بات کو مانا ہے, اس نے تیری بات کو مانا ہے, وہ تیرے ملک سے نکل چکا ہے, وہ تیرے ملک میں نہیں ہے, وہ تیری ریاست میں نہیں ہے, وہ تیرے انڈر میں نہیں ہے, اس وقت وہ مسجد میں ہے. اور مسجد یہ وہ جگہ ہے بادشاہ, وہاں تیرا حکم نہیں چلتا, وہاں تیری ریاست نہیں چلتی. وہاں اگر حکم چلتا ہے, وہاں اگر کسی کی ریاست ہے تو وہ رب کی ریاست ہوتی ہے. بادشاہ وہ تیرا کہنا مان چکا ہے, وہ جا چکا ہے تیرے ملک سے. اور بادشاہ نے اسی بات کی وجہ سے اسے کہا کہ آزاد کر دیا گیا, چھوڑ دیا تمہیں. تو مسجد میں بیٹھنے والا کوئی عام نہیں ہوتا, ایک بات یاد رکھیں. آپ کہیں گے کہ اس وقت میں بیٹھا ہوں, یہ بیٹھنا پتہ نہیں میرا ضائع تو نہیں ہے, نہ 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 نہ. لیکن یہ بھی بات بھی وضاحت کر دوں, مسجد کی بھی قسمیں ہیں. یہ عین مسجد ہے, ایک خارج مسجد ہے, ایک فنائے مسجد ہے, 3 درجے ہوتے ہیں. علماء سے آپ وضاحت پوچھیں. اس وقت جو آپ بیٹھے نا یہ عین مسجد ہے. اب باہر کے پورشن مسجد انتظامیہ کو پتہ ہوگا کہ عین مسجد ہے, فنا مسجد ہے. یقین جانے جو زیادہ اجر کی اگر بات دیکھی جائے نا, زیادہ فضیلت کی بات اگر چاہیے تو عین مسجد میں بیٹھنا زیادہ اجر کا کام ہے. عین مسجد میں بیٹھنے والا زیادہ جو ہے وہ ثواب اس کو زیادہ ملے گا. کیوں؟ وہ عین مسجد کے اندر ہے. باقی وہ صحن ہے, وہ بھی ہے مسجد ہی, لیکن
وہ تھوڑے سے دور ہوتے ہیں، پھر فنا مسجد، پھر خارج المسجد، تو کوشش کریں کہ مسجدوں کو آباد کریں انشاءاللہ۔ آپ کے علاقے میں یہ جو مسجد ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مسجد آباد کریں۔ آج شب قدر کی عظیم رات ہے، اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ آج کی 27ویں رات میں نے اپنی مسجد میں گزاری، مالک آنے والی 27ویں شب مجھے مسجد نبوی کے دیدار کرا دے۔ بار بار مانگے، بار بار مانگے، افطار کے وقت مانگے، سحری کے وقت مانگے، علماء کے پاس آئے، ان کے قرب میں آ کے مانگے، مزارات پر جاتے ہیں وہاں پر بھی یہی دعا مانگے۔ لیکن ہم کیا مانگتے ہیں؟ کاروبار مل جائے، دکانیں بند ہو گئی ہیں، یہ کھل جائیں، گاڑی مل جائے، دنیا مانگیں، لیکن زیادہ آپ دین مانگیں، عافیت مانگیں، ایمان کی فکر کریں۔ ان بڑی راتوں میں ایمان کی فکر کریں۔ بزرگ فرماتے میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، پہلا چکر شروع کیا، میں نے دیکھا ایک نوجوان کعبے کا دروازہ پکڑ کر رو رو کر ایک دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ کیا دعا مانگ رہا تھا جناب؟ آپ بولے تو صحیح، میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ پہلا چکر مکمل کیا، جب واپس آیا وہی نوجوان یہی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ 7 چکر میں نے لگائے، کعبے کے 7 چکر لگائے، 7 چکروں میں نے اس شخص کو ایک ہی دعا مانگتے دیکھا، وہ یہ تھی کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ وہ بزرگ فرماتے میں نے جب چکر مکمل کیے کعبے کے، اس نوجوان کی پیٹھ پر ہاتھ لگایا، دیکھوں کون ہے جسے کعبے کے سامنے اپنے ایمان کی اتنی فکر ہے۔ وہ دنیا نہیں مانگ رہا، وہ دولت نہیں مانگ رہا، وہ شہرت نہیں مانگ رہا، وہ نوجوان اگر اللہ سے جو مانگ رہا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت مانگ رہا ہے۔ دیکھوں تو صحیح یہ خوش نصیب ہے کون؟ فرماتے میں نے نوجوان کو جب ہاتھ لگایا، اس نے مڑ کر دیکھا، وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وقت کا ولی شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی تھا جو کعبے کے دروازے کو پکڑ کر بھی ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ تو غور طلب بات یہ ہے، جب زمانے کا ولی، جو ولیوں کا سردار، وہ بھی یہ دعا مانگے، اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، مجھے اور آپ کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس دعا کی۔ ہم نہیں جانتے کہ موت کے وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت ہے یا نہیں ہے، موت کے وقت، سکرات کے وقت ہماری کیا حالت ہوگی، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ بس اللہ کا فضل ہوگا تو ہمارا ایمان سلامت ہوگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں دنیا میں جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی، خدشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر دیا جائے گا۔ ہم تو دیکھتے نا کہ ہمارے مردے مر رہے ہیں ہم کے جنا، لیکن ان کا ایمان سلامت ہے یا نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا آج کی رات بھی گڑ گڑا کر اللہ سے یہی دعا مانگے، یا اللہ جب میری موت کا وقت قریب آئے، اے اللہ اس وقت میری زبان پر کلمہ جاری کرنا۔ اے اللہ جب میری سکرات کا وقت قریب آئے، میری زبان پر کلمہ جاری کرنا۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، جب بھی مدینے جائیں، روزہ رسول پر جائیں، وہاں ایک مرتبہ کلمہ پڑھیں ضرور، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ نے کافروں کی امانتیں بھی رکھی واپس کر دی نا، آپ کے پاس جس نے بھی امانت رکھی آپ اس کو واپس کرتے تھے۔ آقا یہ میرا کلمہ ہے، میں آپ کے پاس امانت رکھ کر جا رہا ہوں، جب میں مرنے لگ جاؤں، جب میری موت کا وقت قریب آئے، آقا اس وقت مجھے یہ کلمہ آپ عطا کر دیجیے گا۔ میرے آقا امانتیں دیتے ہیں نا، تو ہماری یہ امانت موت کے وقت حضور ہمیں عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بار بار حج نصیب فرمائے۔ آج اس مسجد میں آپ آئے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابھی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد بھی مسجد میں ہی بیٹھے رہیں، ذکر کریں، اذکار کریں، تلاوت کریں، سبحان اللہ کی کثرت کریں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، فجر تک کوشش کریں کہ ہمارا یہی معمول رہے۔ انشاءاللہ الرحمن میرا رب قریب ہے، میرا رب رحیم ہے، وہ تو غیروں کو بھی عطا کر رہا ہے، جو اس کو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی دے رہا۔ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس کے بندے ہیں، اس کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اس مسجد کو آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں، آپ کے ارد گرد جو جو مساجد پڑتی ہیں ہم ان کو آباد کریں، اور یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ کر، آپ اپنی خدمات بھی مساجد میں دیں، صرف امام مؤذن اور کمیٹی کو نہ چھوڑیں کہ یہی کریں گے، نہ،
ہر نمازی اپنی خدمات پیش کرے انشاءاللہ. یقین جانیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے مسجد کا خادم بنا دیتا ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے مسجد کا کیا بنا دیتا ہے؟ خادم. اگر کوئی نمازی بھی مسجد سے صفائی کرے اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس کو ثواب ملے گا. اگر آپ سارے مل کر، ہمارا دعوت اسلامی کا قافلہ کراچی میں ایک مسجد میں گیا، ایک مسجد میں ہم گئے، اتوار کا دن تھا. اتوار کے دن یقین جانے، یہ بلدیہ ٹاؤن کی مسجد کی بات بتا رہا ہوں، اتوار کا دن ہے، صبح سویرے ہم نے ناشتہ کر لیا. ناشتے کے بعد کموں میں 20 سے 30 نوجوان، پینٹ شرٹ والے بھی تھے، کلین شیپ بھی تھے، مختلف کنڈیشن میں تھے، ہر سیمپل موجود تھا. سارے نوجوان مسجد میں آ گئے. ہم سمجھے اللہ خیر کرے، کیوں آئے ہیں؟ کوئی میت ہو گئی، جنازے کے ساتھ آئے، کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہر اتوار کو چھٹی بھی ہوتی ہے، تو یہ سارے محلے کے نوجوان جمع ہو کر مسجد کی صفائی کے لیے ہر اتوار کو یہاں جمع ہوتے ہیں. تو یہ خدمت ہم بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ. جتنے نوجوان ہیں ہر اتوار کو چھٹی والے دن آئے، امام صاحب کیا صاف کرنا ہے؟ واش روم صاف کرنے ہم کریں گے انشاءاللہ. وضو خانہ صاف کرنا ہم کریں گے. مسجد کی صفائی کرنی ہم کریں گے. امام صاحب میرے لائے کوئی کام ہو تو بتا دیں انشاءاللہ الرحمن. یہ ہے اصل مسجدوں کی خدمت. اور آپ لوگ خوش نصیب ہے کہ آپ کی مسجدوں میں الحمدللہ علماء ہیں، عالم ہیں، اور علماء کی فضیلت آپ کے سامنے ہے. علماء کی عزت کریں، علماء کے قریب جائیں، ان سے علم حاصل کریں، ان سے دین حاصل کریں، اور ان سے اجازت لیں. امام صاحب مسجد کا کون سا ایسا کام ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں؟ امام صاحب جو حکم فرما دیں لبیک انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ الرحمن یہ کام کریں گے. تو مسجد کی خدمت کے لیے ہمت کریں گے، سارے محلے والے اپنی خدمات دیں گے انشاءاللہ. صفائی صرف مخصوص ایک بندہ نہیں، سارے کریں گے انشاءاللہ. مسجد میں دیکھیں جالا ہے، فوراً صاف کر دیا. دروازے کی کنڈی ٹوٹی ہے، فوراً اس کو درست کر دیا. نلکا ٹوٹا ہوا ہے، اس کو درست کر دیا. یقین جانیں جن مساجد میں ہر نمازی اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے اپنی خدمات دیتا ہے، اس مسجد میں آپ خود دیکھ لیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. ابھی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، دعا کے بعد انشاءاللہ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ کل شریف بھی پڑھیے تاکہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کی روحوں کو ہم ایصال ثواب کریں انشاءاللہ.